درود پڑھتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ آگے فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان لا چکے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھو ان کی ذات پر اور خوب سلام بھیجو۔ تو اس کی ایک جو سمجھانے کے لیے تمثیل ہے، بلا شبہ کہا کہ جب بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ وہ وقت کا بادشاہ ہے، اس کے پاس اللہ نے حکومت عطا فرمائی، تو جب وہ کوئی کام کرتا ہے پھر اس کے کام کو دیکھ کر اس کے وزیر، اس کے مشیر، جو اس کے قریب رہنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ اچھا ہے، یہ کام وہ کرتا ہے ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر جب بادشاہ اور بادشاہ کے وزیر مشیر جب یہ وہ کام کرنے لگیں تو پھر رعایا جو ہے ان کو دیکھ کر وہ بھی اس کام میں مشغول ہو جاتی ہے کہ یہ کام ہمارا بادشاہ کرتا ہے۔ تو بلا تمثیل سمجھو کہ رب کریم اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم نہیں دیکھتے ہو میں اور میرے فرشتے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا رشتہ بتائے، اور یہ نہیں کہ یہاں پہ بتایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ نہیں کہ یہاں پہ بتایا، حتیٰ کہ پورے قرآن میں کہیں خدا نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرے کی قسم کھائی، کہیں اللہ نے حضور کے زلفوں کی قسم کھائی، کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نشرح آپ کے سینے کی قسم کھائی، کہیں آپ کو اللہ نے طٰہٰ کہہ کر پکارا تو کہیں یاسین کہہ کر پکارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اتنا بھی کہا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے محمد کو قرآن سکھایا۔ اتنی محبت بھری باتیں، ایک بات میرے ذہن میں آئی تو میں بڑا حیران ہوا کہ کیسی محبت بھری باتیں، اور کتنا ہر ادا ادا کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل، تو بعض علماء نے کہا کہ اے چادر اوڑھنے والے، اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے چادر اوڑھنے والے۔ پھر بعض علماء نے، میں نے یوں پڑھا کہ حضرت علامہ اسماعیلی حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یا ایھا المزمل، اے گھونگھٹ کرنے والے، اے جھرمٹ مارنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں محبت کا اظہار فرمایا۔ پھر آگے والی بات اگر سنو تو محبت کی انتہا نہیں رہتی۔ کہا قم اللیل الا قلیلا، سنیے گا غور سے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ فرماتا ہے اے جھرمٹ مارنے والے، کیا تو سو رہا ہے؟ کیا تو آرام کر رہا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، کیا تو آرام کر رہا ہے؟ اگر سرائکی والے الفاظ استعمال کرو تو یوں، کیا سی آرام کریں دے پیو، ستے پیو؟ اچھا تھوڑا بیاس ہوں گی نو، بڑا اللہ نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا، کہا یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، قم اللیل، کیا آرام فرما رہے ہو؟ رات ہو چکی، آرام فرما رہے ہو، پھر الا قلیلا، تھوڑا اور کر لو آرام، تھوڑا اور آرام کر لو۔ پھر فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہا کہ رات کے کچھ حصے میں قیام بھی کر لیا کرو نا۔ تو پھر اپنے محبوب کو محبت، پہلے محبت بھری باتیں، پھر کہا کہ رات کے کچھ حصے میں قیام بھی کر لیا کریں۔ تو پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور کھڑے ہوئے نماز کی حالت قیام میں، تو اللہ نے آگے پھر قرآن نازل فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محبوب ہم آپ کے اوپر ایک بھاری کلام اتارنے والے ہیں، آپ سنبھل جائیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار قرآن مجید میں بڑی جگہ پہ فرمایا، اور یہاں بھی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، تحقیق میں اللہ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے یصلون علی النبی، درود پڑھتے ہیں اس نبی پر جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس سے میرا محبت کا رشتہ ہے، اس ذات کے اوپر میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، درود پڑھو تم بھی نا، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام پڑھا کرو۔ تو اللہ نے جب یہ فرمایا خوب سلام پڑھا کرو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی درود پڑھے اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھیں۔ ہم جو ہیں اس نعمت سے کیوں محروم رہیں؟ ہم کیوں نہ پڑھیں؟ ہم بھی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوسرا جو روایت ہے یا تمثیل ہے وہ بھی سنو۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، وہ نیند سے پاک، وہ سونے سے پاک، وہ بیٹھنے سے پاک، وہ آنکھوں سے پاک، وہ کانوں سے پاک، ہاتھوں سے پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں، اور اللہ کو کسی چیز نے نہ جنا، نہ وہ جنا گیا، اور نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میری عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو مشرک کہلاؤ گے، مگر ایک کم عمل میرا ایسا ہے جسے میں خود کہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل جاؤ۔ وہ عمل کیا عمل ہے؟ وہ عمل ہے کہ ما سوا درود کے کوئی کام ایسا نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مل کر کوئی انسان کر سکے، کوئی مسلمان یا کوئی ایمان والا کر سکے، مگر درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا کام ہے جو وہ خود بھی کرتا ہے، اپنے فرشتوں سے بھی حکم دیتا ہے، اور ایمان والوں تمہیں بھی حکم دیتا ہے، اور تحقیق کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ غور کر کے دیکھو، میں اور میرے فرشتے اللہ کہتا ہے درود پڑھتے ہیں اس نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود پڑھو اور خوب سلام پڑھا کرو اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے مشترک کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کہ اللہ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، تو اللہ بھی یہ اگر اس فخر سے کہنا چاہتے ہو کہ اللہ کا کام ہم بھی کر رہے ہیں، تو وہ یہی کام ہے جو میں کرتا ہوں، میرے فرشتے کرتے ہیں، میرے ساتھ مشترک ہو کر تم بھی کرو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا، اس وقت سے یہ درود پاک کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، اے محبوب، اے میرے پیارے، تیرا ذکر تو ہم نے ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا، ہر آنے والا میلاد اس سے زیادہ ہوگا۔ پھر دیکھتے چلے جاؤ، پہلے لوگ نعتیں پڑھتے تھے، سپیکر نہ ہوتے تھے، پھر سپیکر آئے، لوگوں نے حضور کی شان سپیکروں میں بیان کرنا شروع کی۔ پہلے تھوڑے عالم تھے، پھر علم بڑھا، عالم زیادہ ہوئے، پھر جگہ جگہ کے اندر میلاد شریف کی محفل، پھر کوچے کوچے میں، آج بستی بستی میں تو کہتا ہوں، میرا ایمان کہتا ہے دن بدن میلاد شریف کی محفل اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کرم کر دیا گھر گھر میں۔ اب مائیں ہوں، بہنیں ہوں، ساری کی ساری دل میں تمنا لیے پھرتی ہیں، کاش میں بھی میلاد کی محفل سجاؤں اور حضور کے گیت گاؤں اور اپنے گھر میں پورے سال کے لیے خوشیوں کو سما دوں ہر چیز میں۔ اسی لیے تو کہا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو بہت ساری کثرتوں سے نواز دیا، ہر چیز کی کثرت سے ہم نے مالا مال کر دیا۔ پھر فرمایا ان شانئک ھو الابتر فصل لربک وانحر، کہا کہ آپ بس نماز پڑھا کرو، قربانی دیا کرو۔ پھر فرمایا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا ہر آنے والا دن برتر ہوگا، آپ کا ذکر دن بدن بڑھتا 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 چلا جائے گا، کائنات کے اندر چرچے ہی چرچے ہوں گے تیری ذات کے۔ پھر فرمایا کہ اگر مشترک کوئی کام کرنا چاہتے ہو
تو وہ یہی کام ہے. جیسے اللہ نے میلاد کی محفل کو سجایا تم بھی سجاؤ. پھر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے درود پاک پڑھا تم بھی پڑھو. تو یہ کام ایسے کام ہیں جو اللہ کی ذات خود بھی کرتی ہے اور اپنے ساتھ ایمان والوں کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی کرو. اور آخری باتیں ہوں گی تو یوں بھی کہا علماء نے لکھا، کہا کہ جب کوئی فقیر آتا ہے کسی کے در کے اوپر خیرات مانگنے کے لیے، سائل آتا ہے تو وہ ندا دیتا ہے یا سوالی سوال کرتا ہے اور کہتا ہے تیرا بھلا ہو، تیرے بچوں کی عمر دراز ہو، خدا تیرے اوپر کوئی آفت نہ لے آئے، خدا تیرے رزق میں برکت ڈالے. اسی طریقے سے وہ دعائیں دیتا ہے. پہلے جس کو وہ سوال کرتا ہے اس کو وہ دعا دیتا ہے، کیونکہ وہ جب دعا دیتا ہے اس کے لفظ وہ سنتا ہے، جو اس کو دینے والا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر پیار آتا ہے، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ تمنا اٹھتی ہے کہ یہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، کاش اس کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے. جتنا اس کی توفیق ہوتی ہے، کوئی 10 دیتا ہے، کوئی 20 دیتا ہے، کوئی 100 دیتا ہے، کوئی کیا جتنی توفیق ہے پھر وہ اسے سوالی کو دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہی کہا کہ جب ہاتھ اٹھاتے ہو کیونکہ میرے انبیاء، اولیاء، کاملین، مرشد جتنے گزرے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف جب ہاتھ اٹھاتے تھے ان کا معمول یہی ہوتا تھا. ہاتھ اٹھاتے ہوئے وہ درود پاک پڑھ لیتے تھے، پھر منہ کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے بھی درود پاک پڑھ لیتے تھے. جو درمیان پہلے بھی درود، آخر میں بھی درود، پھر درمیان میں جو بات رکھی جاتی تھی فرشتے آتے تھے درود پاک کے لفظوں کو چننے کے لیے، پھر وہ جو بیچ میں دعا مانگی گئی ہوتی تھی وہ بھی آسمان تک پہنچ جاتی تھی. درود پاک کی برکت سے جو ہے دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. وجہ یہ کہ جب دعا مانگ رہے ہو اس ذات سے، پہلی بات کا جو سنائی میں نے اس کا، کہ جب دعا مانگ رہے ہو اس ذات سے تو پھر لفظ کیا کہہ رہے ہو؟ لفظ یہ ہیں زبان کے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. تو اللہ کہتا ہے مانگنے والے تو کہتا ہے کہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، میں تو ازل سے ابد تک رحمتوں کی بارش ہر وقت ہر لمحہ اپنے محبوب پر کر رہا ہوں. اب تو بھی کہتا ہے کہ تو رحمت اپنے محبوب پر نازل کر، تو میں یہی کر سکتا ہوں کیونکہ تو نے مجھے راضی کر دیا. یہ بات کہہ کر اب یہ بھی کر کے ان کے اوپر تو رحمت برس رہی ہے، کچھ رحمت کے چھینٹے آج تیرے اوپر بھی ڈال دیے جائیں. درود پاک کی پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش جو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو رہی ہے، اس میں سے تھوڑی سی رم جم وہ ہمارے اوپر کر دیتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یار اس کا عمل بڑا مضبوط ہے، درود پاک بڑا پڑھتا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. پہلی بڑی بات. دوسری بات اس کے چہرے کے اندر رونق آ جاتی ہے. تیسری بات اس کی آنکھیں چمکتی ہیں. اور چوتھی بات غم جو ہے اس کے قریب نہیں جاتا، پریشانی اور غموں سے وہ نجات پا جاتا ہے. غم اسے بھی آتے ہیں، دنیا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ جو میرے دوست ہیں اولیاء اللہ، لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی غم پہنچتا ہے، نہ انہیں کوئی غم آتا ہے، نہ انہیں کوئی غم ستا پاتا ہے. وجہ یہی ہے کہ جب اللہ کے ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں محو ہو جاتے ہیں، غم تو آتے ہیں مگر غم محسوس نہیں ہوتے. کیوں کہتے ہیں نا کہ تکلیف تو بڑی تھی، تھا بھی بڑی بیماری تھی مگر درد نہیں تھا، اللہ کی رحمت تھی.
بیماری بڑی ہو درد نہ ہو، پھر یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے۔ بعض اوقات بیماری تھوڑی ہوتی ہے درد زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات پریشانی معمولی سی ہوتی ہے مگر جو ہے بڑی لگتی ہے، بعض اوقات پریشانی بھی بڑی ہوتی ہے مگر محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ یہ اسی کے اوپر آگے بات ملاؤ تو امام حسین کی شہادت کو دیکھو، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے قربان کیے جا رہے تھے اور ان کے بستیوں کو اجاڑا جا رہا تھا اور ان کے سامنے لہو کی نہر بہہ رہی تھی، پھر بھی انہیں پتہ تک نہیں تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ سے یہی کہتے تھے کہ بس علی اکبر جاتا ہے جائے، علی اصغر جاتا ہے جائے، میری اولاد قربان ہوتی ہے ہو جائے، مگر اللہ تو راضی رہے۔ تو یہی بات ہوگی جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے، رحمت کی بارش اس کے اوپر شروع ہوتی ہے، اس کی رزق بھی آسان، اس کی مشکلیں بھی آسان، مگر کہا کہ تخفى ہمک و یغفر ذمک، کہا کہ اگر خدا تجھے سزا دینا چاہے گا کسی گناہ کے بدلے تو جب درود پڑھے گا اللہ وہ بھی تجھے معاف کر دے گا، درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے۔ باقی حدیثیں تو بہت ہیں، ایک حدیث چھوٹی سی ایک بات وہ لازم سناؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع اوپر ممبر کے اوپر قدم رکھا تو پھر آمین کہا، پھر دوسرے ممبر پہ قدم رکھا پھر آمین کہا، پھر تیسرے پہ قدم رکھا آمین کہا۔ صحابہ نے بات کوئی نہ سنی، صرف حضور کی زبان سے آمین سنا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے 3 بار آمین کہا، پہلے تو ایسے کبھی نہ ہوا۔ آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میری عزت کو بلند کیا، آج بتا دیا دنیا والوں کو۔ کیا بتایا جی؟ کہا کہ اے محبوب آپ سے آمین کہلوانی ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر ماہ رمضان کو پائے اور اپنے آپ کو بشکوا نہ سکے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے یعنی کہ تباہ ہو جائے، تو پھر جبریل کہتے تھے، اللہ کہتا ہے حضور کہیے نا آمین، پھر حضور خاموشی سے پھر کہتے تھے اصرار کے اوپر آمین، پھر دوسری دفعہ دعا مانگی، کہا جو اپنی عمر میں اپنے بوڑھے والدین کو پائے، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو نہ بشکوا سکے، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تیسری بات کہا کہ دنیا والوں سنو کہ میں نے اپنے محبوب کو کتنا بلندی کتنا عزت سے نوازا، جب ان کا نام تمہارے سامنے لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے اگر کوئی ان کا نام سنے، ان کا نام سن کے ان کی ذات کے اوپر درود نہ پڑھے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، پھر حضور خاموش ہوئے، پھر زبردستی کہلوا حضور کہیے نا آمین، پھر حضور نے آمین کہا کہ جب اللہ کی ذات وہ جملے دہرائے اور حضور سے آمین کہلوائے، اس کا کیا باقی بچے گا؟ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود لازم پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو جنت کے راستے کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ جنت کی طرف چل پڑو، حضور فرماتے ہیں وہ جنت کی طرف چل رہے ہوں گے، راستہ بھول جائیں گے۔ کہا حضرت اما عائشہ صدیقہ نے یا رسول اللہ وہ کیوں بھول جائیں گے راستہ؟ کہا کہ وہ میری ذات کے اوپر درود پاک پڑھنا بھول گیا، آج جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے الفاظ قبول فرمائے۔